بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی نازک ہوتا ہے اور پیار والا ہوتا ہے۔ ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کا خیال رکھے، اس کی عزت کرے، اور وہ اپنی بیوی کا ہی دیوانہ ہو کر رہے، کسی غیر عورت کی طرف اس کی نظر تک نہ جائے۔ اور اکثر شوہر منٹ منٹ میں ناراض ہو جاتے ہیں، اور ناراضگی ایسی ہوتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بلانا تک ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا یہ بھی نوبت آ جاتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو مارنے اور گالیاں دینے تک آ جاتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ناراض شوہر کو منانے کا قرآنی وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ ناراض شوہر اپنی بیوی سے خود رابطہ کرے گا اور پیار محبت سے بات کرے گا، اور جو بھی ناراضگی ہوگی وہ منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص کی بہت ہی برکت اور بہت ہی فضیلت ہے جو آپ کو فائدہ دلوائے گی۔ اس وظیفے سے 21 دن میں آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا، اور ناراض شوہر آپ سے خود رابطہ کرے گا، اور جو بھی بات ہوگی وہ آپ کی منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ یہ خصوصاً وظیفہ ناراض شوہر کو منانے کے لیے ہے، اور شوہر بیوی کا دیوانہ ہو جائے گا اور بیوی کے آگے پیچھے بھاگے گا، اور بیوی کا ہر کہنا بھی ماننا شروع کر دے گا۔ آپ میری پیاری بہنوں نے اس وظیفے کو ناپاکی کی حالت میں ہرگز ادا نہیں کرنا۔ آپ نے صاف کپڑے پہن کر، صاف لباس پہن کر آپ نے اس وظیفے کو تنہائی میں بیٹھ کر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو دن کے اجالے میں ہرگز ادا نہیں کرنا۔ اس وظیفے کا صحیح ٹائم نماز تہجد کے بعد کا ہے۔ اگر مجبوری یا بیماری کی حالت میں آپ نماز تہجد کے بعد اس وظیفے کو ادا نہیں کر سکتے تو آپ دن کے اجالے میں بھی بیٹھ کر آپ تنہائی میں اس وظیفے کو ادا کریں۔ اگر آپ دن کے اجالے میں بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کسی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کریں۔ اگر آپ نماز ظہر کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نماز ظہر کو ادا کرنے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو ادا کریں۔ آپ نے ظہر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اپنے سامنے قرآن مجید آپ نے کھول لینا ہے، اور قرآن مجید سے دیکھ کر آپ نے سورہ اخلاص کا وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے سامنے قرآن پاک اور ایک گلاس پانی کا لے کر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے پھر اپنے ذہن گمان کو باندھ لینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ ناراض شوہر کو منانے کے لیے اور شوہر کو اپنا دیوانہ بنانے کے لیے، شوہر سے اپنی عزت کروانے کے لیے، شوہر کو اپنا بنانے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر رہی ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان میں یہی باندھ لینا ہے کہ میں ناراض شوہر کو منانے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر رہی ہوں کہ میرا ناراض شوہر میرے سے خود رابطہ کر لے۔ آپ نے سب سے پہلے یہی اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جہاں پر اللہ الصمد آئے گا آپ نے 3 بار اللہ الصمد کو پھر دہرانا ہے۔ آپ نے کہنا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ ایسے ہی آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لینا، اور
اور آپ نے 3 مرتبہ ہی اللہ الصمد کو پڑھ لینا ہے۔ پھر دوبارہ آپ نے 1 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور پھر دوبارہ آپ نے اسی طریقے سے سورہ اخلاص کو دہرانا ہے 3 مرتبہ ہی، اور درمیان میں جہاں پر اللہ الصمد آئے وہاں پر پھر آپ نے 3 مرتبہ اللہ الصمد کو دہرا لینا ہے۔ پھر دوبارہ آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور پھر دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو اسی طریقے سے دہرا لینا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ یہ آپ کا ایک مکمل وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے 3 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر یہ آپ کا وظیفہ مکمل ختم ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے لگاتار اسی طریقے سے 21 دن تک ادا کرنا ہے۔ یاد رہے کہ آپ یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر ادا کریں۔ اگر آپ دن کے اجالے میں بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کریں۔ آپ نے یہ وظیفہ بدھ والے دن شروع کرنا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو لگاتار 21 دن تک ادا کر لینا ہے۔ جب آپ نے اس وظیفے کو ختم کر لیا تو آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ نے اللہ رب العالمین سے صحیح طریقے سے دعا ارشاد فرمانی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد چاہتا ہوں، میری مدد فرما دیجیے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے، اور جب آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرما لی، حمد و ثنا بیان فرمانے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ بہت ہی پیاری کلمات پڑھنی ہیں۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ دعا میں 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنے سے دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور اللہ پاک اس کی دعا کو فوراً قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ جب آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرما لی اور آپ نے 3 مرتبہ یہ بہت ہی پیارے کلمات پڑھ لیے، تو پھر آپ نے اپنے معاملات اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے وہ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانے ہیں۔ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہے وہ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کی بھرپور مدد فرمائیں گے اور آپ کی غیبانہ مدد فرمائیں گے، اور جو بھی آپ کے معاملات ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ ناراض شوہر ہوگا وہ منٹوں میں آپ سے رابطہ کر لے گا، نہیں تو 21 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا ناراض شوہر آپ سے رابطہ کر لے گا اور آپ کا دیوانہ ہو جائے گا اور آپ کے آگے پیچھے بھاگنا شروع کر دے گا۔ اگر آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو کمنٹس میں جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔